نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق الله العظيم. سورة القصص اس سے پہلے سورة النمل اور سورة الشعراء کے سلسلے کی سورہ مبارکہ ہے. یہ تینوں صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے آخری زمانہ میں نازل ہوئی اور ان میں انبیاء علیہ السلام کی جو اور دنیا میں انہوں نے جو انقلابات برپا کیے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اور اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ان پہلوؤں کو نمایاں طور پر بیان کی ہے جو سابقہ صورتوں میں بیان نہیں ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مماثلت رکھتی ہے اس لیے قرآن مقدس میں اس کو بار بار تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اس سورہ مبارکہ میں کسی بھی معاشرے کی تباہی و بربادی میں جو تین بنیادی عناصر ہیں ان کا خاص طور پر تذکرہ کیا. یاد رکھیں کوئی بھی معاشرہ اور سوسائٹی ان تین طبقات کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے. ایک وقت کا حکمران طبقہ جب اس میں اپنی رعایا اور عوام کی فلاح و بہبودی کی سوچ نہ رہے, ان کی ترقی کی بجائے صرف اپنے اقتدار کی بقا اور قیام کی فکر میں اور ایسے طریقے اختیار کریں جس کی وجہ سے اس کی حکمرانی دیر پا اس کے لیے زوال ہو. اور دوسرا وہ سرمایہ دار طبقہ ہوتا ہے جو مال و دولت کو اپنی ذاتی محنت, اپنی ذاتی جدوجہد, اپنا ذاتی حق سمجھ لیتا ہے اور وہ معاشرے کے کمزور اور پسماندہ طبقے کو فقیر و ذلیل سمجھتا ہے اور اللہ کی دی اس دولت کو بجائے ان پر خرچ کرنے کے الٹا اس کی بنیاد پر ان پر اپنا ایک روب, اپنی ایک وجاہت اور اپنا ایک دبدبہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی مثال قارون جس کے واقعے کو سورہ مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اللہ نے اس قارون کو دولت اس قدر وافر مقدار میں دے رکھی ہے کہ جس کے خزینے اور دفینے گننے اور شمار کرنے کو نہیں آ سکتے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی دولت کا اس بات سے کہ جو اس کی دولت کی جو اس کے مراکز تھے, جو جہاں اس کی دولت موجود تھی, ان مقامات کے تالوں کی چابیاں اس قدر تھیں کہ ان کو ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قارون سے کہا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ کہ تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیے, تو بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نصیحت کو حرز جان بنانے کے الٹا کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس مہربانی و عنایت اور کرم کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ساری دولت میری ذہانت, میرے تجربہ, میری اپنی محنت اور میرے تجارت و کاروبار میں مہارت کا نتیجہ ہے.
اور اس کو اپنا ذاتی حق سمجھتا ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ بنی اسرائیل میں اور مصر کے اندر ایک مغرور و متکبر اور ایک فاسد اور جابر انسان بن کر فساد اور خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کا قرآن نے الفاظ میں ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اس میں فساد نہ پیدا ہو۔ تو دوسرا جب سرمایہ دار طبقہ، اس میں جب خرابی پیدا ہو جائے، اس میں جب عیاشی پیدا ہو جائے، اس میں جب بخل پیدا ہو جائے، اس کے اندر جب قارونیت پیدا ہو جائے، تو وہ بھی معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ مذہبی طبقہ ہوتا ہے، جو ان دونوں طبقات کا اعلی کار بن جاتا ہے۔ مذہبی پاپائیت وہ بھی ہمیشہ لوگوں کی تباہی و بربادی کا سبب بن جاتی ہے، جب اس کے اندر وقت کے حکمران، وقت کے سرمایہ دار کی اعلیٰ کاری پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے ان تینوں کرداروں کی ایک مثال اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ حکمران کی مثال فرعون کی، اور مذہبی پاپائیت کی کہ جس نے مذہب کا غلط استعمال کیا اور وقت کے حکمران طبقے کے لیے اس نے عوام کو ایسی سب باب دکھلا کر، ایسی دین کی تشریحات کر کے حکمران طبقے کو سپورٹ کی۔ چنانچہ اس کی مثال قرآن میں یہاں حامان کی بیان ہے، اور اس کا تذکرہ بھی قدر تفصیل سے آئے گا۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو سرمایہ دار ہوتا ہے، اس کی مثال اللہ نے قارون کی بیان کی۔ یہ فرعون، حامان اور قارون قرآن مجید جب ان کو بیان کرتا ہے تو یہ اب صرف 3 شخصیات نہیں ہیں، بلکہ یہ 3 کردار ہیں۔ اب یہ 3 کردار جس معاشرے میں بھی پائے جائیں گے، وہ معاشرہ تباہی و بربادی کا شکار ہے۔ اس معاشرے میں ذلت، مسکنت، اس معاشرے کے اندر فرقہ واریت، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، ہم آگے نہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے وقت کا جو فرعون ہوتا ہے، اس کی سیاست کو قرآن مجید نے بڑی ہی عمدہ اور اعلیٰ انداز میں یہاں بیان فرمایا ہے کہ وقت کا فرعون جو ہوتا ہے، اس کی سیاست یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس اقتدار کو لازوال بنانے کے لیے، ہمیشہ رکھنے کے لیے، وہ اپنی قوم کو تقسیم کرتا ہے، گروہوں میں بانٹ دیتا ہے، ان کے درمیان نفرت کے بیج ہوتا ہے، ایک دوسرے سے دور کر دیتا ہے۔ وہ اپنی بجائے اس کے کہ قوم کی ترقی کی فکر کرے، ان کے اندر یگانگت پیدا کرے، وہ ان کے اندر انتشار پیدا کرے، اور جب دیکھتا ہے کہ کوئی گروہ اور کوئی جماعت طاقتور ہو رہی ہے تو اس کے زور کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو کمزور ہوتے ہیں ان کو طاقتور بنا دیتا ہے تاکہ دونوں اس کے محتاج ہیں۔ یہی سیاست کی فرعون تھی، اور فرعون کے راستے پہ چلنے والے ایسی ظالم جابر حکمرانوں کی ہمیشہ سیاست یہی تھی۔ قرآن نے یہاں ان الفاظ میں اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے وہاں ملک میں رہنے والے لوگوں کو گروہ در گروہ، تقسیم در تقسیم، جماعتوں میں بانٹ دیا وہاں، اور ان کے درمیان میں نفرت پیدا کر دی۔ اس کو اس سے غرض نہیں تھی کہ اس نفرت اور انتشار کے نتیجے میں کتنی جوانیاں ختم ہو جائیں گی، کتنے لوگوں کا، کتنی خواتین کا سہاگ اڑ جائے، وہ سہاگ جو ہے وہ جل جائے گا، اور کس قدر جو ہے وہ عوام کے لیے بے چینی اور پریشانی اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اس کو اس سے غرض نہیں، اس کو غرض تھی تو صرف اپنے اقتدار کی، اور وہ چاہتے تھے کہ ہمارا اقتدار قائم و دائم رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں قاسین کی حروف مقطعات میں سے ہیں۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی وجود وجود، ان کے وہ مقامات جو دنیا میں انسانیت کے ایک مشعل راہ ہیں، ان پر دلالت کرتے ہیں۔ سین سرایت پر، میم اس مادی کائنات پر
کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام پر جو علوم اتارے اور اس کی بنیاد پر انہوں نے دنیا میں جو کردار ادا کیا وہ کردار دنیا میں پھیلا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو دنیا میں پھیلی اور اس نے انقلاب پیدا کیا، وقت کی فرعونی طاغوتی طاقت حکومت شکست کھاتی اور ناکام ہوتی۔ دل کا آیا ہے کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں کتاب کی المبین جو واضح اور روشن اور کھول کر بیان کرنے والی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کلام مقدس کی یہ صفت خاص طور پر المبین کہ اس کے احکامات کوئی مشکل نہیں ہیں۔ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ قرآن سمجھنا بڑا مشکل ہے، آج کے دور میں قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا، قرآن سے دوری ہے، اس وجہ سے کسی قرآن سمجھا نہیں جا سکتا، اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ نہیں، اس کی آیات احکامات کو ٹھوک اور واضح ہیں، کوئی سمجھنا چاہے کہیں بھی اس کے احکامات کے اندر اشتباہ نہیں اور کہیں بھی کوئی معاملہ مخفی نہیں رکھا گیا، کھول کر جو انسانی ضرورت کا معاملہ تھا اس کو بیان کیا گیا۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، اے پیغمبر ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کے صحیح واقعات میں سے کچھ بیان کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا حضور کی بعثت سے قریب 2000 سال قبل واقع ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی ہے قرآن نے جو آپ کی صفت بیان کی ہے کہ آپ النبی الامی تھے، یا آپ نے کسی انسان سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود لوگوں کے سامنے 2000 سال پہلے واقع ہونے والے واقعات کو اس قدر تفصیل اور سچائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعات اللہ کی طرف سے بتائے جاتے ہیں۔ ایسی سچی تفصیل کہیں اور نہیں ملتی، اور یہ واقعات جو آپ نے بیان فرمائے اہل کتاب کو جانتے تھے، چنانچہ بہت سارے اہل کتاب نصارہ وہ جب مکہ میں حضور سے ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے حضور سے واقعات کو سنا، وہ جان کے سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں اور حضور پر ایمان لے آئے۔ لیکن یہ قریشی اپنے خاندان اور سردار اپنی قوم کے جو یہ لوگ تھے انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کے صحیح واقعات ہمارے سامنے ہم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو اللہ کی تعلیمات پر ایمان اور یقین رکھتی ہے۔ یعنی ان واقعات کا فائدہ در حقیقت ایمان والی جماعت کو ہی ہوگا، جو نہیں مانتی تو ان کو ان واقعات سے کیا راضی ہے۔ یہاں یہ لفظ بھی ہے نتلو علیک، ہم تمہارے سامنے تلاوت کرنا ہے، اس کو موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو۔ تو تلاوت کا تعلق محض الفاظ کو پڑھ لینے کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ جو واقعہ بیان کیا جائے اس واقعے کو سمجھا بھی تو جانا چاہیے کہ کیا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک واقعہ سنایا جا رہا ہو، جنہیں سنایا جا رہا ہو انہیں پتہ ہی کوئی نہ ہو کہ کیا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تلاوت در حقیقت ہوتی وہ ہے جس کے معنی اور مفہوم بھی الفاظ کے ساتھ ساتھ ذہن نشین ہو، اس کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو بالحق کی، جو حقیقت پر مبنی ہے، سچائی پر مبنی ہے، ہم تلاوت کر رہے ہیں، یعنی اللہ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں اس طرح کہ وہ تمہیں سمجھ آ رہا ہے، سچا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور ایسی قوم کے لیے بیان کیا جا رہا ہے جو اس واقعے کو جو سنے گی، سمجھے گی، اس پر یقین لائے گی اور اس پر عمل کرے گی، اس کے پہلوؤں سے رہنمائی لے گی، تو یقیناً یہ قوم دنیا کے اندر انسانیت کی قیادت کرے گی۔ دنیا کے اندر جس طرح اللہ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو دنیا میں اقتدار نصیب فرمایا، اسی طرح اس کو اللہ اقتدار عطا فرمائے گا۔ اور واقعے کو پہلے اجمالاً بیان کیا، فرمایا ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون
وہ سرزمین مصر پر اس نے ظلم سے غلبہ اور تسلط پا لیا. علا فی الارض، علا کے معنی علو کے ہوتے، تکبر سے اور ظلم اور جبر سے کسی قوم پر قابل ہو جانا، اس کو علا سے تعبیر کیا جاتا ہے، علو سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ فرعون مصر کا حکمران اس عالیت کی بنیاد پر نہیں بنا، اس کے اندر کوئی صلاحیت کی اپنی قومی مسائل حل کرنے، عوام کے اندر وحدت پیدا کرنے نہیں. یہ تو بڑا خود ذہن آدمی تھا، محض خاندانی طور پر اور کچھ اس نے اس خاندانی وجوہات کی بنیاد پر اقتدار سنبھالی. اور یہ بھی براہ راست اپنے سابقہ فرعون کا بیٹا نہیں تھا، کوئی پالک تھا اور اس نے اس پر اقتدار پر قبضہ کر لیا. حالانکہ لے پالک تو اس سابقہ فرعون کے موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، جن میں بہت بڑی صلاحیت و استعداد بھی تھی. لیکن اس فرعون نے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا، اس نے وہاں کے اقتدار پر قبضہ کر لیا، مکر و فریب، جعلسازی. اور پھر اس اقتدار اصل میں اس لیے ہوتا ہے کہ اپنی رعایا کے مسائل حل کرتا ہے. لیکن اس نے اقتدار حاصل کر کے کیا کیا؟ وجعل اہلہا شیعا، اس نے وہاں کے رہنے والے باشندوں کو گروہ میں بانٹ دیا. یہ فرعونی سیاست ہوتی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو تم ایسے الجھا دو، آپس میں ایسے کاموں اور مسائل میں لگا دو کہ انہیں تمہارے بارے میں سوچنے کی فکر ہی موقع ہی نہ، ان کے ذہنوں میں سوچ ہی نہ. ظاہر ہے جب لوگوں میں یگانگت ہوگی، ہم آہنگی ہوگی، اتحاد ہوگا، وہ ایک طاقت بن کر ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. لیکن جو ظالم طاقتیں ہوتی ہیں وہ سب سے پہلا کام یہ کرتی ہیں کہ اپنے معاشرے کے اندر اب موجود اپنی عوام اور رعایا کے طبقات قائم کریں، مختلف طبقوں میں بانٹیں، مختلف گروہوں میں مختلف اعتبار سے تقسیم در تقسیم میں اپنی قوم کو الجھا دیں. جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اس خطے بر صغیر پاک و ہند میں بھی انگریز نے جب اقتدار سنبھالا تو اس نے بھی فرعونی سیاست پر عمل کیا کہ ڈوائڈ اینڈ رول، ان کو تقسیم کرو اور ان پر حکمرانی کرو. مذہب کے نام پر الگ تقسیم کی، ہندو مسلمان آپس میں منافرتیں پیدا کی، لڑائی جھگڑے کر پائے. حالانکہ یہاں صدیوں سے یہ مسلمان دیگر مذاہب کے ساتھ رہ رہے تھے، کوئی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ انگریز مؤرخین محققین خود اس بات کے اعتراف کرتے ہیں کہ ایک شہر کے اندر 100 کے قریب مذاہب تھے، لیکن مذہب کے نام پر کوئی جھگڑا نہیں تھا. ہر ایک دوسرے کے مذہب کا کیا کرتا ہے؟ احترام کرتا ہے. یہاں ہندو جب مسلمان عبادت گاہوں کے پاس آتے ہیں تو اپنے سارے ڈھول طبلے وغیرہ وہ سب بند کر دیتے ہیں. مسلمان عبادت گاہوں کا احترام اور عزت دی جاتی ہے. وہ مسلمانوں کے بزرگوں کی خدمت میں اپنی دعاؤں کے لیے، اپنے مسائل کو حل کرانے کے لیے ویسے ہی پہنچتے ہیں جیسے مسلمان اپنے بزرگوں سے دعاؤں کے لیے جاتے ہیں. اور مسلمانوں نے بھی ہندوؤں کو مذہبی آزادی دے رکھی ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر وہ آزادی کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں. لیکن انگریز نے آ کر یہاں مذہب کی بنیاد پر نفرتیں پیدا کی. پھر آپ دیکھیں آگے چل کر مسلمان جو ایک جماعت ہے، اس جماعت میں کتنے فرقے بنا دیے، کتنے گروہ بنا دیے. یہ اہل حدیث ہے اور باقاعدہ اس کے لیے پلاننگ کی گئی، تیار کیے گئے افراد اور ان کے ذریعے سے محمد حسین پٹوالوی اور اس طرح کے وہ لوگ تیار کیے گئے. مرزا غلام احمد قادیانی خود جی پہلے وہ عیسائیوں کے خلاف یہاں مناظرے کرتا ہے، ایک بڑا مبلغ بن کر سامنے اس کو لایا گیا. بعد میں پھر اس سے مہدی کا، پھر بعد میں نبی ہونے کا دعویٰ کروا کے ایک مسلمانوں میں الگ انتشار اور نفرتیں پیدا کی، ایک الگ مسلمانوں کے مذہب کو بگاڑنے کی کوشش اٹھائی گئی. اور دوسری طرف اہل سنت والجماعت اور شیعہ کے درمیان جھگڑے کھڑے کیے کہ ہر ایک کو الگ الگ روٹ الاٹ کیے گئے شیعوں کے لیے کہ تم ان روٹوں پر جو ہے نا
اور وہ روٹ عام طور پر ان علاقوں سے گزارے گئے جہاں اہل سنت والجماعت کی تعداد زیادہ ہے، ان کی آبادی زیادہ ہے، ان کی آبادیوں کے اندر سے شیعوں کو گزارا گیا۔ یہاں سے تم جلوس اور تعزیہ لے کر نکلو۔ اور سنیوں کے لیے بھی جب انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے، یہ صحابہ پر تبرہ کریں، تعزیہ کریں، انہوں نے کہا کہ تم بھی جلوس نکال لو عمر کے نام پر۔ ان کے لیے ایک الگ روٹ مقرر کر دیے، اور ایسی آبادیوں سے جہاں شیعہ کی آبادی ہے۔ اور پھر خاص طور پر جب جلوس گزرتا تو کچھ ایسے شرپسند لوگوں کو کھڑا کر دیا جاتا کہ تم نے جلوس پر حملہ کرنا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہے، جب عوام تو کل انام ہوتی ہے، جب اس طرح حملے ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں عوام بپر جاتی ہے اور جھگڑے اور لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر آگے مزید تقسیم کیا ہے اہل سنت کو بریلویوں میں، دیوبندیوں میں، مودودیوں میں، نامعلوم کس طرح کے گروہ اور جتھے یہاں بنائے گئے اور ایک دوسرے کے خلاف ان کو کھڑا کیا گیا۔ یہی کام در حقیقت فرعون کا بھی تھا کہ اس نے اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو مختلف طبقات میں، گروہوں میں، مذہب کے نام پر بھی اور اس کے علاوہ جو بھی بنیاد ہو سکتی تھی اس کی بنیاد پر تقسیم کی۔ یہ تقسیم کی سیاست در حقیقت فرعون کی ایجاد ہے، اور وہ چاہتا یہ تھا کہ اس کا اقتدار پائیدار ہو دیر تک۔ آج بھی آپ دیکھیں عجیب حال ہے، آپ جو حکمرانوں کا وہ فرقہ واریت کی بنیاد پر حقیقت حکمران ہے۔ آج کوئی بھی مسجد آپ بنا دیں، وہ مسجد اس وقت تک نہیں بن سکتی یا قائم رہ سکتی جب تک وہ کسی فرقے کی بنیاد پر نہ کھڑی کی جائے۔ اس مسجد کو کسی فرقے کے نام پر ڈکلیئر کرنا ضروری ہے۔ اس کی رجسٹریشن ہوگی تو کسی فرقے کی بنیاد پر رجسٹریشن ہوگی، اس لیے کہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، بلکہ وہ کسی دیوبندی، کسی بریلوی، کسی اہل حدیث، کسی شیعہ کے نام پر اس کی رجسٹریشن ہونا ضروری ہے۔ یہ رجسٹریشن فرقے کی بنیاد پر ہوگی۔ یہ فرقے خود حکومتیں کھڑی کرتی ہیں، بناتی ہیں، جھگڑے حکومتیں کرواتی ہیں۔ تو یہی حال فرعون کا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے، یستضعف طائفۃ منھم، ان میں سے ایک جماعت کے زور کو گھٹا دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ طاقتور ہو رہی ہیں تو ان کی طاقت و قوت کو ختم کرنے کے لیے دوسروں کو سپورٹ کرتا ہے، کمزوروں کو، اور وہ ان پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپس میں الجھتے رہتے ہیں، اور وہ مل کر جو ہے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ظاہر ہے اسی طریقے سے ظالم طاقتیں اور حکومتیں وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ان کے خلاف جب متحد ہو کر عوام سوچے گی تو کوئی بھی ان سے محبت تو نہیں کرے گا، ایسے حکمرانوں کو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا، ان کے خلاف یقیناً انقلاب آئے گا۔ فرمایا یستضعف طائفۃ منھم یذبح ابناءہم، اور کیا کرتے ہیں، ان کے نوجوانوں کو قتل کرواتا ہے، ذبح کرواتا ہے۔ یہی سیاست ڈوائر اینڈ رول کی سیاست جو ہوتی ہے، نوجوانوں کو کیا ان کے اندر جوانی کا جوش اور جذبہ تو ہوتا ہے، وہ اسی اختلاف کی بھیڑ چڑھ جاتی ہے، ان کو قتل کرواتی ہے۔ اور ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو باقی رکھتا ہے تاکہ ان سے کام لے، ان کو اپنے کام کے لیے استعمال کرے۔ ویستحیی نساءہم، جوان نسل ہی اصل کسی ملک و قوم کا سرمایہ ہوتی ہے، اس کو تم تباہ و برباد کر دو۔ جیسے آج آپ کے معاشرے میں بھی جوان کو نشے میں لگایا جا رہا ہے، نوجوان کو مختلف خرابیوں اور جرائم میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ مختلف گروہوں میں پہلے تو مذہبی گروہ تھے، اب سیاسی گروہ، ان میں ایسی شدت پسندی پیدا کی گئی، عقل و شعور کی بنیاد پر ان کو تربیت نہیں دی گئی ہے نا، کہ کوئی پارٹی اپنے نوجوان کو تربیت دے۔ تربیت کا عمل کسی کے یہاں بھی نہیں، بس کوئی ایک جذباتی نعرہ دے کر دوسرے پر چڑھنا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کتنے نوجوان بیچارے وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ایک تو یہ نوجوانوں کو تباہ و برباد کرنے کا طریقہ تھا، اور دوسرا یہ بھی کیا تھا فرعون نے کہ خاص طور پر بنی اسرائیل جو یوسف علیہ السلام کے زمانہ سے مصر کی ایک اہم آبادی تھی، اور مصر کی حکومت میں بھی ان کا اچھا خاصا عمل دخل تھا۔ اب ظاہر ہے یہ وہاں کی رعایا، ان کے حقوق کو بھی
اسے ادا کرنا اور پورا کرنا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل جب ان کی طاقت کو بڑھتا ہوا دیکھا، ان کی افرادی طاقت دن بدن وہ زیادہ ہو رہی ہے، تو اس نے کیا کیا، ان کے یہاں جو بھی بیٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اس کو قتل کروا دیا تاکہ یہ مزید بڑھے نہیں، ان کو ختم کیا جائے، کمزور کیا جائے۔ اور ان کی عورتوں سے کام لیتے ہیں، عورتوں کو زندہ رکھتے ہیں، بچیوں کو، اور بچوں کو مروا دیتا ہے فرعون۔ قرآن نے اسی کو یہاں ذکر کیا، یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین۔ فرمایا دنیا میں فساد پیدا کرنے والے جو ہوتے ہیں ان میں سے ایک فرعون بھی تھا، یعنی اکیلا فرعون نہیں تھا، یہ دنیا میں فساد اور ظلم کی سیاست کرنے والے ہر دور میں ہوتے ہیں، آج کے دور میں بھی، تو ان میں سے ایک فرعون بھی تھا، انہ کان من المفسدین۔ پھر کیا ہوا، باوجود اس کی ساری پلاننگ کی، سارا کچھ ظلم و طغیان کے، ہم نے آخر کار ارادہ کیا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے چاہا یہ کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں ملک کے اندر کمزور کر دیا گیا تھا، جن کے نوجوانوں کو لڑایا جا رہا تھا اور جن کے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، تو ہم نے چاہا کہ ان پر احسان کریں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ان کو ہم لیڈر بنائیں، امام ان کو بنائیں۔ ائمہ، امام کہتے ہیں لیڈر، رہنمائی کرنے والے، عوام کے مسائل حل کرنے والے۔ ائمہ امام کی جمع ہے۔ امام وہ نہیں ہوتا جو بیچارہ اپنی بات ہی کوئی نہ منوا سکے یا کوئی اس کی بات ہی نہ سنے۔ معاف کرنا، آج کے ہمارے امام تو ملازم ہوتے ہیں، امام نہیں ہوتے، وہ تو بیچارے ہیں اپنی اس کمیٹی چودھری، اپنے وہاں محلے کے وہ جو سرمایہ دار ہوتا ہے اس کا ملازم ہوتا ہے، وہ ڈرتے ہیں، وہ کوئی حق سچ بات کہہ نہیں سکتے، کوئی درست کام کرنا چاہیں تو وہ کر نہیں سکتے، ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں جناب چودھری صاحب ناراض نہ ہو جائیں، یہ نمازی صاحب ناراض نہ ہو جائیں، یہ فلاں جو ہے نا بڑا اثر و رسوخ رکھتا ہے، یہ نہ کہیں مجھ سے منہ پھیر دے، وہ انہیں کی چاپلوسی میں لگا رہتا ہے، وہ دین کی بات نہیں کرے گا، وہ رہنمائی نہیں کرے گا۔ اور عوام کی سوچ میں یہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنے امام کی اقتداء کریں، اس کے پیچھے چلیں، اس سے رہنمائی لیں اور وہ جو رہنمائی دیتا ہے اس کے مطابق کام کریں۔ آج امامت کو ایک ملازمت سمجھ لیا گیا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ امامت کو ملازمت کے طور پر لیں گے تو کبھی بھی درست اور صحیح رہنمائی نہیں کر سکیں۔ امام وہ ہوتا ہے جو قوم کا لیڈر ہو، قوم کے مسائل کو حل کر رہا ہے، اور یہی افسوس ہے دوسری طرف کہ ائمہ کے اندر بھی سوچ نہیں ہے اپنی عوام کے مسائل کو حل کرنے کی، وہ بھی اس کو ملازمت کے طور پر لے کر بھائی ہمیں کسی کے معاملے سے کیا لینا دینا ہے، بس نماز پڑھائی اور اللہ اللہ۔ آج آپ اپنے علاقے کی مساجد کو شمار کرنے کتنی مسجدیں ہیں جہاں قرآن کے ذریعے سے رہنمائی کی جاتی ہو، قرآن کا درس ہوتا ہو، جہاں لوگوں کے مسائل پر بات چیت کی جاتی ہو، قصے کہانیاں چند ایک سنا کر لوگوں کی اختبات میں بس بابا سن کے معاملہ ختم، ٹھیک ہے، گھر گئے، جس کا نہ لینا نہ دینا، نہ جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ تو ہم چاہتے تھے کہ ہم اس کمزور جماعت کو دنیا کا امام بنائیں، ائمہ بنائیں، لیڈر بنائیں، ائمت، اور وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں جو ہے ملک مصر کا وارث بنائیں، انہیں حکومت عطا کریں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ان کے لیے ملک کے اندر اقتدار ان کا قائم کریں۔ وَنُمَكِّنَ تمکین فی الارض کہتے ہیں حکمرانی قائم کرنا، اقتدار قائم کرنا، تو ہم ان کی ملک کے اندر جو ہے طاقت و قوت قائم کریں، اور وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم فرعون اور حامان اور اس کے جو سردار اور لشکری تھے ان دونوں کے، ہم ان کو وہ چیز دکھلا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے، ان کو ڈر اسی سے تھا کہ ہمارے اقتدار پر زوال نہ آئے۔ تو ہم نے ارادہ کیا کہ ان کو تباہ و برباد کریں، ان کو وہ زوال جس سے وہ ڈر رہے تھے، وہ جس سے ان کو خوف تھا، وہ خوف ان کو دکھلا دیں کہ جتنا تم غلط کرو گے اس کے نتائج تمہیں اتنے بھگتنے پڑیں گے۔ چنانچہ پھر یہ فرعون، حامان جو ان کا مذہبی، حامان در حقیقت ان کا مذہبی لیڈر تھا،
جو مذہب کا غلط استعمال کرتا تھا، قوم کو بدراہ کرنے کے لیے تعویلیں کرتا تھا، فرعون کی حمایت میں وہ مذہب کو استعمال کرتا تھا۔ تو ہم نے چاہا کہ ہم ان کو وہ دکھلا دیں جس کا ڈر ان کو لگا ہوا ہے۔ آگے اللہ نے اس واقعے کی تفصیلات شروع کی ہیں کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے کہ فرعون تباہ و برباد ہوا، حامان وہ تباہ و برباد ہوا، ان کی لشکری اور ان کے وہ سارے سردار اور ملا وہ تباہ و برباد ہوئے۔ اس واقعے کے پیچھے ایک کردار ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم لیڈر کا کردار ہے۔ چنانچہ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور کس طریقے سے ایک تدبیر الہی نے ابتدا سے ایک ایسے شخص کو تیار کیا جس نے اپنی قوم کے اندر وحدت پیدا کی، سوچ دی اور ان کے ذریعے سے پھر آزادی حاصل کی اور ان فرعونیوں سے چھٹکارا ملا اور یہ فرعونی تباہ و برباد اور غرق ہوئے۔ اس کی تفصیلات آگے بیان ہوئی، انشاءاللہ اس پر پھر بات کریں گے۔ اللہ